الحمدللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، جامعہ محمدیہ اہل حدیث جام پور میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور میدان معاشر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اب میدان معاشر کی سختی، میدان معاشر کی گرمی کے بارے میں تو کافی ساری گفتگو ہو چکی۔ اب میدان معاشر میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعام، اللہ کی طرف سے خوشخبریوں کا اعلان آئے اور اللہ کی مہربانیاں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان معاشر کے اندر ایک بندے کو لایا جائے گا جو دنیا میں اذان دیا کرتا تھا، اس کی گردن لمبی ہوگی۔ یہ مؤذن ہیں جو اذان دیتے ہیں، اور یہ دنیا میں کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کتنی پیاری گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ جو ہم دنیا کے اندر مؤذن گواہی دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، قیامت کے دن جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے یا بے جان ہے، اس کا مطلب ہے یہ قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے گی، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں تیرے نام کی صدائیں بلند کرتا تھا، اذانیں دیتا تھا۔ تو ایک بہت بڑا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو کہ اذان میں نے دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ میدان معاشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور پھر ساری زندگی اسلام کے اوپر جمع رہا، اسلام پہ عمل کرتا رہا، یعنی یہ مسلمان ہے، اور یہ پھر بوڑھا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان معاشر کے اندر اس بوڑھے بندے کے لیے اس کا بڑھاپا، اس کا دین نور کا بن کر آئے گا، نور کا سبب بنے گا، روشنی ہوگی، یہ پریشان نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا اس کے اوپر۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے، کسی بوڑھے کی قدر کرتا ہے، جب یہ نوجوان اس بوڑھے کی قدر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس نوجوان کو بوڑھے، جب یہ خود بوڑھا ہوگا تو ایسے بندے پیش کر دے گا کہ جو اس کی قدر کریں گے، اس کی عزت کریں گے۔ لہٰذا اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، اور کوئی بھی مسلمان ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، کسی بھی بوڑھا ہو، کوئی بھی بوڑھا ہو۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا، بوڑھوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ ہر وقت وضو سے رہتا ہے اس کی بڑی فضیلت اور بڑا مقام ہے، لہٰذا وضو کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دیتا ہے، جہاں جہاں تک اس کے وضو کا پانی لگتا ہے اس کے جسم کے وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے،
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے میں اللہ کو سجدہ کروں گا۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دیں گے کہ اللہ کو سجدہ کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کو سجدہ کروں گا، اور پھر سب سے پہلے مجھے اجازت ہوگی کہ اپنا سر مبارک اٹھائیے، میں سر اٹھاؤں گا، جب اٹھاؤں گا تو سامنے کیا دیکھوں گا؟ میری امت اور دیگر امت کے لوگ آپس میں ملے جلے ہوں گے، میں ادھر بھی دیکھوں گا، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، جب میں ہر طرف دیکھوں گا تو کیا معلوم ہوگا کہ میری امت دیگر امتوں کے اندر ملی جلی کھڑی ہے، تو میں اپنے امتیوں کو وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہ وضو جب بندہ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لہذا ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ہم وضو سے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کل قیامت کے دن میدان معاشر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، دنیا میں یہ قاری القرآن، یہ حافظ، یہ طلباء، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے یہ مسلمان، یہ بندے بندیاں، اللہ رب العزت کے سامنے یہ قرآن سفارش کرے گا، اللہ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں تیرے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے، مہربانی کر اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران کی تلاوت لازماً کیا کروں۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ مہربانی کر میرے اللہ، سورۃ بقرہ بھی سورہ آل عمران بھی، یا اللہ ان بندوں سے تو راضی ہو جا، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ مہربانی کر راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ دونوں صورتیں سفارش کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا یہ دونوں صورتیں ان کے پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن میدان معاشر کے اندر اس کے سر کے اوپر بدلیوں کی صورت میں آ جائے گی۔ جس طرح بادل جب کوئی بھی اپنا بارش کا موسم ہوتا ہے تو بادل اوپر آ جاتا ہے، دھوپ نہیں لگتی، اس بندے کو دھوپ نہیں لگے گی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کی طرف سے پرندے اس کے اوپر آ جائیں گے، اس کے سر کے اوپر نچھاور ہوتے پھریں گے۔ اور بھائیوں، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سورۃ بقرہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے اندر گھر کے اندر بہترین یہ تحفے موجود ہیں۔ ہم جناب کئی لوگ ایمان کے کمزور ہوتے ہیں، کبھی کسی نجومی کے پاس، کبھی کسی عامل بابا کے پاس، کبھی کسی مسیح بابا کے پاس، کسی کے پاس چلتے ہیں، اپنا ایمان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور اپنے مال و دولت کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو لہٰذا چاہیے اپنے گھروں کے اندر سورۃ بقرہ آل عمران کی تلاوت کریں، آپ کے بچے پڑھیں، آپ خود پڑھیں، اور جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی تو جادوگر اور اللہ کے یہ باغی، یہ شیطان اس گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے یہ قرآن مجید کی بہترین تحفے ہیں، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم بھی یہ تلاوت کریں، اور خصوصاً سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات انتہائی مقرب ہیں اور انتہائی ان کی فضیلت ہے، ان کو رات کو سوتے ہوئے لازمی اس کی تلاوت کیا کریں، اور چھوڑیے آئیے ہم ایسے دین پہ عمل کریں جو اللہ نے ہمیں نازل کیا ہے۔ آؤ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سورۃ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو 3 دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بنائیے، اور کسی نجومیوں کے پاس، کسی عامل بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسیحیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ اور قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ یہ ہمارے پاس ایک وظیفہ ہے حفظ اعظم، اس کے اندر سورۃ بقرہ کی بھی آیات موجود ہیں، اور پورا کا پورا یہ وظیفہ موجود ہے۔ ادارہ تبلیغ اسلام جام پور مولانا یاسین رائی صاحب حافظہ اللہ
کی طرف سے یہ شائع کیا گیا اور پورے ملک میں فی سبیل اللہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی ایک ایک یہ نسخہ لے کے جائیں، اپنے گھروں میں یہ تلاوت کیا کریں، اس کا دم کیا کریں۔ یہ مسنون دم ہے، دم آئیے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کے طریقے بتلائے ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے مسنون دم کریں، کسی کے پاس نہ جائیں بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر علاج کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی ٹونا نہیں ہوگا، کوئی نظر بد نہیں ہوگی، کوئی جنات کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی آسیب نہیں ہوگا، آپ اللہ کی رحمت ہی رحمت میں ہوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔